الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ اپنی ایک عظیم ترین عبادت بلفظ دیگر مسلمانوں کے عالمی تہوار کی سے بہت قریب ہو چکے ہیں، یعنی کہ عید الاضحیٰ کا دن ہم سے بہت قریب ہو چکا ہے۔ عید الاضحیٰ کو جہاں عالمی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، وہیں اسے ایک عظیم عبادت کے طور پر بھی منعقد کیا جاتا ہے۔ قربانی اپنے دامن میں ہمارے لیے بہت کچھ لاتا ہے اور ہر سال ہم اسے انجام دیتے ہیں اور یہ ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، مگر اس کے اندر جو حکمتیں پنہاں ہیں، اس کے اندر جو اسرار و رموز پنہاں ہیں، اس کے اندر ہماری جو ظاہری اور باطنی اصلاح جو پنہاں ہے، اس کے اندر جو ہمارے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام کا رابطہ اور رشتہ ہے، ہم اس پر بہت کم غور کر پاتے ہیں۔ بس یہ کہ کسی بھی طور پر یہ عبادت اگر ہم پر لازم ہے تو ادا ہو جائے، ہم صرف اتنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ وجہ بھی ہے شہری زندگی، جگہ کی تنگی، مکانات کی تنگی اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے بھاگم دوڑی، ان ساری چیزوں نے انسان کو اتنا مصروف کر رکھا ہے اور بعض دفعہ تو اتنا مجبور کر رکھا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ذمے سے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا ہو جائے گی، ہمارے لیے بہت ہے۔ اس عبادت کے اندر حسن کہاں سے آئے، اس کے اندر تقوی کہاں سے آئے، اس کے اثرات ہمارے اوپر کیسے مرتب ہو، یہ ہم کبھی غور ہی نہیں کر پاتے۔ بس یہ کہ ادا ہو جائے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ قربانی اپنے دامن میں ہمارے لیے تقوی لے کر آتا ہے، اطاعت و فرما برداری کا جذبہ لے کر آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالات کے مخالف ہونے کے باوجود اور عقل سے اختلاف ہونے کے باوجود انسان اس فریضے کو انجام دینا اپنی بڑی ذمہ داری محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ زمانہ ہمارے خلاف ہے، اگرچہ لوگوں نے عقلی دلیلیں ہزارہ ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، مگر ہمیں نہ اپنی عبادت کو عقل کی کسوٹی پہ تولنا ہے، نہ ہوائے مخالفت کو دیکھنا ہے، بلکہ ہمارے پیش نظر صرف ایک بات ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اسے انجام دے کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجانا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے مسلمانوں کے اندر جو نہ اسے مخالفت سے گھبرانے دیتا ہے، نہ حالات کا شکوہ کرنے دیتا ہے، بلکہ انسان مسلمان پوری کوشش کر کے اپنے اس فریضے کو وہ ضرور انجام دیتا ہے۔ اسی طور پر مال کی قربانی ایک بڑی قربانی ہوتی ہے۔ لوگ تو بغیر قربانی کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ڈھنگ سے، جہاں پر
کہ نہ مال کی قربانی ہے، نہ جان کی قربانی ہے، نہ اولاد کی قربانی ہے، بس تھوڑا سا وقت دینا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ایسے عالم میں مال قربان کرنا اور پھر اس عبادت کی انجام دہی کے لیے عام دنوں کے مقابل میں زیادہ مال قربان کرنا، ظاہر سی بات ہے یہ جذبہ اطاعت ہے، جذبہ عبادت ہے، جو انسان کو بخوشی قربان کرنے کے لیے اسے آمادہ کرتا ہے، اس کی فطرت آمادہ کرتی ہے، اس کا ایمان آمادہ کرتا ہے، اس کا بہتر جذبہ آمادہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہماری تمام عبادتوں میں قربانی ایک ایسی عبادت ہے جسے ایک مخصوص نظریات کی بنیاد پر مخالفت کا سامنا ہے، اور راز یہ ہے کہ اس کی مخالفت کر کے کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو اس عبادت سے روکا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ملحدانہ ذہنیت، دہریت، یہ چیزیں لوگوں میں فروغ پا رہی ہیں، اور بالخصوص ہماری نوجوان نسلوں کے ذہن کو یہ چیزیں سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہیں، اور عقل سے لگتی ہوئی بات اس عظیم عبادت کے خلاف اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے نوجوان نسلوں کے دلوں کے اندر اپنے اس عبادت کی ادائیگی سے بغاوت پیدا ہو جائے، نفرتیں پیدا ہو جائے، اس عبادت کو انجام دینے کا جذبہ ختم ہو جائے، اور ان کے ذہنوں کو موڑنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، جو بات ان کے سامنے کی جاتی ہے، وہ یہ کہ قربانی کرنا دراصل ایک بے زبان جانور پر ظلم کرنا ہے۔ بے زبان جانور کو ذبح کرنا یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی انسانیت کا تقاضا ہے؟ یہ تو ظلم کے مترادف ہے۔ مگر اس بات کو یاد رکھیں، جن لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ رہی ہو وہ اس بات کا دفاع ضرور کر لیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک مسلمان اگر جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا ہے کہ وہ ایک جانور پر ظلم کر رہا ہے، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ اس کا حکم ہے جس نے انسان کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور اسی کے حکم کی فرما برداری کے لیے مسلمان اس عبادت کو انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ بے زبان جانوروں پر ظلم کی نیت سے کوئی اس کے فریضے کو انجام دیتا ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، ہمیں اسے بجا لانا ہے، اس کے انجام دہی کے لیے بندہ اسے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور خدا کے حکم مل جانے کے بعد ایک جانور کی قربانی دینا، اس میں بھی انسان کے ہزاروں مفادات جڑے ہوئے، اس کے ہزاروں فائدے جڑے ہوئے، اس میں نہ تو جانوروں پر ظلم کرنا ہے اور نہ ہی مال کو ضائع کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بہت سوچنے کی ہے کہ جانوروں کو ذبح ایسا نہیں ہے کہ صرف قربانی کے ایام میں کیا جاتا ہے، بلکہ پورے سال جو ہے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ یہ سارے سوالات انہی ایام میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سال بھر بند رہنے والی زبان قربانی کے ایام میں ہی کھل جاتی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے، مقصد یہ ہے
کہ مسلمانوں کی اس عظیم ترین عبادت کی ادائیگی میں آڑ بنا جائے اور روڑا کیا جائے. لہذا یہ کہ بے زبان جانوروں پر ظلم ہے، یہ قطعی غلط ہے. اگر ظلم ہے تو صرف ان ایام میں ہی نہیں بلکہ سال بھر ظلم ہونی چاہیے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ایک مخصوص جانور کے حوالے سے یہ ذہنیت پیدا کی جاتی ہے. اگر واقعی ظلم ہے بے زبان جانور کو ذبح کرنا تو ہر جانور کا ذبح کیا جانا ظلم ہونا چاہیے، نہ کہ کسی مخصوص جانور کو ذبح کیا جانا یہ ظلم ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ سال بھر جانوروں کا کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان کر رہے ہیں بلکہ عالم یہ ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. جب سب کا ذبح کرنا یہ بے زبان جانور پر ظلم نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کا ان خاص ایام میں جانوروں کا ذبح کرنا یہ کیوں کر ظلم ہو سکتا ہے؟ ایک چیز اور سمجھیں کہ اس عبادت کی انجام دہی سے روکنے کے لیے جو عقلی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، جو عقلی بات سامنے رکھی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس قدر جانوروں کو ذبح کرنے پر مال خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کو صدقہ دے دیا جائے. اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ اعتراض ہے، یہ وہ حربہ ہے کہ جس کے شکار اچھے اچھے ذہن کے لوگ ہو جاتے ہیں. بات تو درست لگتی ہے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہے تو اللہ ہی کی عبادت کے لیے اگر وہی مال کسی غریب کو دے دیا جائے تو بات تو برابر ہے. بات برابر کبھی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اگرچہ ایک طرف جانور کو ذبح کرنا ہے، ایک طرف اسی پیسے کا غریب کو مالک بنا دینا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ غریبوں کی جب خدمت کرنی ہے تو اسلام نے اس کے لیے بھی اصول رکھے ہیں. اسلام نے اس کا بھی جذبہ اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا کیا ہے. زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، عطیات کی شکل میں اسلام نے ان ساری چیزوں کو مسلمانوں کے پیش نظر رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مالی خدمت غریبوں کی کرنے سے اسلام نے روک دی ہو اور پھر کہا ہو کہ صرف جانور کو ذبح کرو، تو پھر آپ کا اعتراض برحق ہوتا. اسلام نے جہاں ایک طرف غریبوں کی خدمت کے ذرائع نکالے ہیں، وہیں عبادت کے لیے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اب اگر اسی رقم کو کسی غریب کو دے دے تو یاد رکھیں یہ عبادت کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کے رسول کا حکم نہیں ہے. عبادت وہ نہیں ہے جو ہماری سوچ کے مطابق ہو، عبادت وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق. اور یہاں پر بھی جانوروں کو ذبح کرنا، یقین جانے یہ عبادت اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے. دوسری بات یاد رکھیں کہ اس رقم کو غریبوں کو اس لیے بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ ایک طرف تو حکم کی ادائیگی بھی نہیں ہوگی، دوسری طرف اگر یہی جذبہ فروغ پا گیا تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر معاشی اور مالی استحکام پیدا کیا جائے، نہ یہ کہ دے دے کر بھیک منگا بنایا جائے. اور قربانی مسلمانوں کے ہی لیے نہیں بلکہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے معاشی اور مالی استحکام کا ذریعہ ہے. آپ جا کر کے دیکھیں دیہاتوں میں لوگ حلال جانوروں کے پیچھے سال بھر محنت کرتے ہیں، اور وہ اس لیے محنت کرتے ہیں کہ قربانی کے ایام میں اچھی قیمت پر اسے بیچ کر کے ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں گے. بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ اس جانوروں کو بیچ کر اپنے قرض کی ادائیگی کرتے ہیں. بہت سارے وہ لوگ ہیں
جو اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں. بہت سارے وہ لوگ ہیں جو جانوروں کو بیچ کر اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قربانی نے ایک حلال ذریعہ پیدا کر دیا کہ انسان سال بھر محنت و مشقت کرے اور بغیر کسی سے مانگے, بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے وہ مالی استحکام اور معاشی استحکام حاصل کرے. آپ سوچیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ سال بھر قربانی کی وجہ سے لوگ جانوروں کو پالتے ہیں, بلکہ جانوروں کے پالنے والوں کے ساتھ ساتھ چارہ والوں کا بھی مالی استحکام اس سے جڑا ہوا ہے. حمل و نقل کرنے والے, لانے لے جانے والے لوگوں کا بھی مالی استحکام اس سے جڑا ہوا ہے. خرید و فروخت کرنے والوں کا بھی اس سے مالی استحکام جڑا ہوا ہے. بہت سارے وہ لوگ جو مشترکہ قربانی کے نام پر اس عبادت کی انجام دہی کا ذریعہ بنتے ہیں, ان کے لیے بھی منافع کا حصول کا ذریعہ بنا ہوا ہے. ذبح کے بعد نہ جانے منڈیوں میں کتنے ایسے شعبے ہیں جو اس سے بطور تجارت جڑے ہوئے ہیں. سینگ ہے, یہ بھی استعمال کی چیزیں ہیں. ہڈیاں ہیں, یہ بھی استعمال کی چیزیں ہیں. چمڑا ہے, یہ بھی استعمال کی چیزیں ہیں. جانور کے دیگر اعضاء ہیں, وہ بھی استعمال کی چیزیں ہیں. کسی نہ کسی کام میں سب کو لایا جاتا ہے, اور تجارت کی درجنوں منڈیاں صرف ایک قربانی سے جڑی ہوئی ہے. پھر یہ کہنا کہ قربانی کے مال کے بجائے غریبوں کو دے دیا جائے, غریبوں کو فروغ دینا ہمارا مقصود نہیں ہے. ہمارا مقصد تجارت کو فروغ دینا ہے, مالی استحکام کو فروغ دینا ہے, معاشی استحکام کو فروغ دینا ہے. وہ چیزیں اسی وقت پوری ہو سکتی ہیں جبکہ قربانی کو انجام دیا جائے, نہ یہ کہ یہی مال کا مالک کسی غریب کو بنا دیا جائے. لہذا غریب کو مال دینے میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے یا قربانی کو انجام دینے میں زیادہ فائدہ ہے؟ یقینی طور پر ہر حساس اور عقل مند دل اس بات کو سوچ کر یہی فیصلہ کرے گا کہ قربانی کو انجام دینے میں ہی زیادہ منافع ہے اور زیادہ فائدہ ہے. قربانی سے روکنے کے لیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اگر اسی طرح سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا رہا تو اس بات کا امکان ہے کہ جانوروں کی قلت کا احساس ہو, جانور کم ہو جائے. اس بات کو یاد رکھیں کہ جانور کی کمی اور زیادتی کا دار و مدار کاٹنے پر نہیں بلکہ حلال اور حرام ہونے پر ہے. اللہ نے جس جانور کو حرام رکھا ہے اس کے اندر برکتیں بھی نہیں رکھی, اور جس جانور کو حلال رکھا ہے اللہ کریم نے اس کے اندر بے پناہ برکتیں بھی رکھ دی. یہی وجہ ہے کہ آپ سال بھر آپ جائزہ لیں, جو جانور حرام ہیں وہ کم مدت میں زیادہ بچوں کو پیدا کرتے ہیں, لیکن جو جانور حلال ہے وہ زیادہ مدت میں کم بچے پیدا کرتے ہیں, مگر حرام جانوروں کے کم مدت میں زیادہ بچہ پیدا کرنے کے باوجود آج اس کی نسلیں زیادہ دکھائی نہیں دیتی, کیونکہ اللہ نے اس میں برکتیں نہیں رکھی ہیں. اور جس جانور کو اللہ نے حلال رکھا ہے زیادہ مدت میں کم بچے پیدا کرنے کے باوجود بھی اس کی نسلیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی. اور عالم تو یہ ہے کہ سال بسال اگر آپ جائزہ لیں تو رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جانوروں کی نسلیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جس طریقے سے انسانی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اسی طریقے سے جانوروں کی نسلیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان جانوروں کو حلال رکھا ہے تو اللہ کریم نے اس کے اندر برکتیں بھی پیدا فرما دی. لہذا یہ کہنا کہ قربانی کے انجام دینے سے جانوروں کے اندر کمی آ جائے گی, ایسے لوگوں کی معلومات کمزور ہے, ایسے لوگوں کا مطالعہ کمزور ہے. اگر وہ معلومات لیے ہوتے تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ حلال جانوروں کو صرف اس ایام میں نہیں بلکہ پورے سال کاٹا جاتا ہے, اس کے باوجود کہیں سے یہ خبر نہیں آئی
کہ حلال جانوروں کے اندر کمی ہو گئی ہے. کہیں سے یہ کوئی خبر نہیں آئی کہ قربانی اس لیے انجام نہیں دے سکا کہ وہاں پر جانور دستیاب نہیں ہو سکا، بلکہ الحمدللہ اللہ کریم نے ان جانوروں کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ جہاں نہیں پالا جاتا ہے وہاں بھی قربانی کے لیے جانور دستیاب ہے. یہ حلال ہونے کی برکتیں ہیں. اور قربانیوں سے روکنے کے لیے بالخصوص نوجوان نسلوں کے ذہنوں کو جو بگاڑا جاتا ہے نا، وہ یہ بھی ہے کہ مسلمان صرف زبان کی لذتوں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. بھائی زبان کی اگر لذتوں کے لیے ذبح کرنا مقصود ہے تو قربانی میں ہی کیوں؟ اس لذتوں کو پورا کرنے کے لیے تو سال بھر کیا جاتا ہے. اور صرف مسلمان ہی تھوڑو نا زبان کی لذت کے لیے سال بھر ذبح کرتے ہیں، بلکہ دنیا میں پائے جانے والے تمام مذاہب کے متبعین ذبح کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں. تو پھر اس اعتراض کو لا کر کے قربانی کے ایام نہیں کھڑا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور جو ذہنوں میں سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں کہ بھائی اتنی تعداد میں جانوروں کو ذبح کیوں کرتے ہو کہ جس کا استعمال نہ کیا جا سکے. ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں اس طرح کے سوالات تو بالکل کھڑے نہیں ہونے چاہیے. وجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں الحمدللہ لوگوں کے اندر یہ شعور بھی آ گیا ہے کہ اگر وہ ان کے گھروں میں زیادہ لوگ مالک نصاب ہیں تو اپنی قربانیاں دیہاتوں میں دے رہے ہیں، مختلف جگہوں میں دے رہے ہیں. اس طور پر گوشت کو پھیلایا جا رہا ہے، مستحقین تک پہنچایا جا رہا ہے. اور پھر آج کے زمانے میں تو حمل و نقل کی بھی آسانیاں پیدا ہو گئی ہے، لہذا صرف ایک جگہ جمع نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ بڑی آسانی سے دوسری جگہ بھی پہنچائی جا رہی ہے. اور پھر عالم یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں تو ان چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے درجنوں ذرائع بھی پیدا ہو گئے ہیں، لہذا ذبیحہ کو ضائع نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور بہتر استعمال کیا جاتا ہے. بلکہ حج کے ایام میں بھی جو اتنی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، یقین جانیے کہ یہ سارے کے سارے گوشت غریب ممالک تک پہنچائے جاتے ہیں. سب کو جو ہے نا ضرورت مندوں تک بھیجا جاتا ہے. اور یہ کہ اتنے جانور کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں نا، اگر اس کے گوشت کو ہی صحیح طور سے تقسیم کر دیا جائے تو بھی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی ہے. تو ضائع کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لہذا بے معنی اعتراضات کرنا، سوالات کھڑے کرنا، یہ فقط اس چیز پر مبنی ہے کہ کسی بھی طور سے اس عبادت سے مسلمانوں کی اور انجام دہی سے روکا جائے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ عبادت ہماری ایک ذمہ داری ہے. ہم میں جو لوگ بھی مالک نصاب اس طور پر ہیں جو صدقہ فطر کے مالک ہیں، جس طریقے سے زکوٰۃ کے لیے سال بھر مال کا مالک ہونا ضروری ہے اور صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے سال بھر نہیں بلکہ اس وقت بھی کوئی مالک اگر بن جاتا ہے تو صدقہ فطر ادا کرے گا، اسی طور پر قربانی کے لیے مالک نصاب سال بھر رہنا ضروری نہیں ہے. قربانی کے ایام میں بھی اگر کوئی مالک نصاب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کا ادا کرنا واجب ہے. اور یہ ایک عظیم و عبادت ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مکمل طور سے طاعت پوشیدہ ہے اور طاعت کو بجا لانا ہے. اور یاد رکھیں کہ اس قربانی کے اندر آج کی تاریخ میں ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ اخلاص کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ للہیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں انسان صرف ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ جانور کو پالے، اسے محبت کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. بلکہ اب تو اجتماعی قربانیوں کا انتظام ہے اور لوگ ان کے حوالے کر دیتے ہیں.
اور پھر وہ جس طرح چاہیں انجام دے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے قربانی کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر للہیت پیدا کریں، اسی طور پر قربانی کرانے والوں اور وکیل بننے والوں کے اندر بھی ضروری ہے کہ آپ اصول شرع کی مکمل پاسداری کریں. اگر نیتیں بگڑ گئی تو قربانی کرنے والا بھی جواب دے، اور اگر اعمال بگڑ گئے تو کرانے والا بھی جواب دے. اس لحاظ سے اگر اللہ نے وسعتیں دی ہیں، گنجائشیں رکھی ہیں، تو کوشش کریں کہ خود جانور کو خریدیں، خود ذبح کریں. ہاں اگر گنجائش نہ نکل سکے تو پھر با اعتماد آدمی کو آپ اپنا وکیل بنا کر کے آپ اس کے ذریعے کہیں بھی قربانی کرائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ قربانی مکمل طور سے للہیت کے تحت کی جائے. گوشت حصول ہمارا مقصد نہ ہو، بلکہ مکمل صرف ایک ہی نیت ہو، اور وہ ہو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا. اور جو لوگ بھی مکلف ہیں انہیں چاہیے کہ پوری للہیت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیں. اور پھر انشاءاللہ العزیز قربانی کا دن بھی ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ہم مسائل رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ذبیحہ کے کیا مسائل ہیں، قربانی کے اوقات میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز اس کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پیر کے دن عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ کی انشاءاللہ العزیز مسجد حاضہ میں بھی نماز ادا کی جائے گی. چونکہ ہمارے بعض احباب کا اصرار رہتا ہے کہ تھوڑا دیر سے کی جائے. کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم اگر ہم میں کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے. مولا کریم ہم میں اگر کوئی بار قرض میں دبا ہوا ہے تو مولا اسے قرض سے نجات عطا فرمائے. کوئی حصول روزی روزگار کے لیے پریشان ہے تو مولا ان کی غیبی مدد فرمائے. جو بچے مولا حصول علم میں لگے ہوئے ہیں ان پر علم کی برکتیں نازل فرمائے. مولا کریم ہم میں اگر کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ بھائی بہن خش و اقارب اہل و عیال آل و اولاد بیمار ہیں تو اللہ انہیں صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے. مولا اگر کوئی اپنے اہل و عیال آل و اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہے تو ہر ایک کو اطاعت و فرما برداری کی زندگی نصیب فرمائے. جو لوگ مولا اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے منتظر ہیں انہیں بہتر سے بہتر رشتہ مہیا فرمائے. جو رشتہ ٹوٹنے کے قریب آ چکا ہے مولا اس میں محبت و مٹھاس عطا فرمائے. مولا دنیا جہان کے مسلمانوں کی مولا حفاظت فرمائے، انہیں اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے. مولا کریم ہر طرح کے آفات بلیات مصیبات سے ہماری حفاظت فرمائے. مولا کریم ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے. مولا کریم ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے، جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ. جو حاضر سنت ادا